السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب الغصب، غصب کا بیان، سبق نمبر 192۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ ایاہ یوم القیامۃ من 7 اراضین، متفق علیہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے ایک بالشت بھر زمین کسی سے ظلمن لے لی، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اتنا حصہ زمین 7 زمینوں سے اس کے گلے میں توک بنا کر ڈالے گا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ فرمایا، جس شخص نے ایک بالشت برابر بھی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، ناجائز کسی کی زمین ہتھیا لی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اتنا حصہ زمین 7 زمینوں سے اس کے گلے میں توک بنا کر ڈالے گا۔ کسی کی چیز کو ناحق حاصل کرنا، زبردستی کوئی چیز چھین لینا، یہ ہے غصب۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ بتایا، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، کسی کا مال، کسی کی زمین ناجائز قبضے میں لے گا، تو اسے یہ سزا ملے گی کہ 7 زمینوں تک دھنسا کر سزا دی جائے گی اس کو۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اسے اس زمین میں گڑھا کھودنے اور اس کی مٹی کو معاشر کی طرف منتقل کرنے کی سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بالشت زمین بھی اگر ناجائز قبضے میں لی تو قیامت کے دن پھر اس کی سزا اس صورت میں ملے گی۔ اور یہاں ہمارا کیا حال ہے؟ ایک بالشت نہیں، سینکڑوں ہزاروں کنال اور بے شمار مربع جات ظلم کرتے ہوئے لوگوں کی زمینوں کو ناجائز قبضے میں کر لیا جاتا ہے، اور اس ناجائز قبضے کے اندر جہاں زمیندار ملوث ہوتے ہیں، وہیں زمینداروں کے ساتھ پٹواری، کانی گو، تحصیلدار اور محکمہ مال کے دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی اس جرم کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو مجرم کے ساتھ معاون ہوگا، تعاون کرے گا، وہ بھی جرم کے اندر شریک ہوگا۔ تو جہاں زمیندار مجرم ہوا، کسی کی زمین قبضے میں لے کر، یا بھائی نے بہنوں کی زمین پر قبضہ کر لیا، جھوٹے اسٹامپ بنا لیے، پیپر بنا لیے، یا زبردستی غریب پر دھونس جما کر اس کی زمین کو قبضے میں کر لیا، تو زمیندار بھی مجرم، اور زمیندار کے ساتھ یہ تحصیلدار، یہ پٹواری اور یہ کانی گو اور اسی طرح محکمہ مال سے متعلقہ دیگر لوگ بھی اس جرم کے اندر شریک ہوں گے۔ تو اس حدیث کو سنتے ہوئے ہمیں اللہ رب رحمان کا خوف کرنا چاہیے۔ آج اس دنیا کی دھوکے کی زندگی میں لوگوں کا مال، لوگوں کی زمین ہتھیا لینے والے یہ سوچیں، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لینے والے، بیٹی بہن کا حق دبا جانے والے، اور بیٹی بہن کو وراثت اور زمین میں سے حصہ نہ دینے والے لوگ یہ سوچ لیں کہ کس قدر گھاٹا کر رہے ہیں
کس قدر نقصان اور گھاٹے میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ اس دھوکے کی دنیا میں جو ہے وہ کسی کی زمین قبضے میں لی اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہوا اور سزا ملی، اور تمام لوگوں کے اندر اس کی قیامت کے دن بدنامی بھی ہوئی اور سزا سے دوچار بھی ہوا۔ اگلی حدیث، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنین مع خادم لها بكسعة فيها طعام فضربت يدها فكسرت الكسعة فزمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع الكسعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاری والترمذی وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے۔ انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی بیوی کے ہاں تشریف فرما تھے، اپنی کسی بیوی کے ہاں تشریف فرما تھے تو کسی دوسری ام المومنین نے، آپ کی زوجہ نے، کسی اور بیوی نے اپنے خادم کے ذریعے سے ایک پیالہ بھیجا جس میں کچھ کھانا تھا، تو اس بیوی نے اپنا ہاتھ مارا اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا، یعنی جس کے گھر موجود تھے۔ سوکن نے نبی علیہ السلام کو کچھ کھانا بھیجا اور نبی علیہ السلام اپنی کسی بیوی کے گھر موجود تھے، تو جس کے گھر موجود تھے اس نے اس برتن پر، پیالے پر ہاتھ مارا، پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کو جوڑ کر اس میں کھانا ڈال دیا اور فرمایا کھاؤ، اور جو پیالہ لے کر آنے والا خادم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے والے کے ہاتھ میں سالم پیالہ بھیج دیا، جو درست تھا، ٹوٹے ہوئے کے بدلے میں صحیح سالم پیالہ دے دیا، اور ٹوٹا ہوا پیالہ اپنے پاس رکھ لیا، یعنی جس بیوی کے گھر موجود تھے وہاں۔ اسے بخاری اور ترمذی نے روایت کیا، اور ترمذی نے یہ بھی اضافہ نقل کیا ہے کہ ہاتھ مار کر پیالہ توڑنے والی زوجہ کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اتنا اضافہ کیا ترمذی نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے کے بدلے میں کھانا، برتن کے بدلے میں برتن۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق معلوم ہوا کہ اگر کسی کی چیز توڑ دی جائے تو اس کے بدلے میں اسی طرح کی چیز دی جائے گی، اور اگر اسی طرح کی چیز موجود نہیں ہے پھر اس چیز کی جو قیمت ہے وہ دی جائے گی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر پڑوسیوں سے کوئی چیز لیتا ہے اور وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اسی طرح کی چیز واپس کرنا ہوگی، یا اگر وہ اس کی مثل چیز موجود نہیں تو پھر اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اور اس حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے مابین میں اس معاملے کا علم بھی ہوا، یعنی سوکن کو برداشت نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث نے ہمیں بتایا کہ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ کے گھر موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح جس بیوی نے پیالے میں کچھ کھانا دیا وہ کون تھی؟ ایک قول یہ ہے کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بعض نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ نام ذکر کیا۔ بہرحال اس میں یہ بات صحیح ہے کہ اس قسم کے واقعات
कई बार पेश आए, यानी अक्सर सोकनों के बीच में ये मामला हो जाता। नबी अलैहिस्सलाम किसी ज़ौजा के घर मौजूद तो कोई और बीवी खाना भेज देती, और जिसके घर मौजूद होते उसको ये पसंद न होता कि आप अलैहिस्सलाम मेरे खामन मेरे घर में और सोकन यहां क्यों भेज रही है। तो मोहतरम भाइयों, इस हदीस से सोकनों की आपस की जो है वो चब कलेश का इल्म हुआ। लोग कहते हैं कि जनाब एक से ज्यादा शादियां करेंगे तो सोकने हमारी बीवियां आपस में रोला रफड़ा करेंगी, तो रोला रफड़ा तो यहां भी होता रहा है, लेकिन खावंद का काम है कि बेहतरीन तरीके से अपनी तमाम बीवियों को हैंडल करना। सैयद आयशा ने हाथ मारकर प्याला तोड़ दिया, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने आयशा को एक लफ्ज भी नहीं कहा, यानी ना हजरत आयशा को डांटा ना बुरा भला कहा, क्योंकि औरत की फितरत ही कमजोर है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह किया कि टूटे हुए प्याले को जोड़कर अपने पास रख लिया और उसके मुकाबले में सही सालम प्याला दे दिया। तो जिसकी एक से ज्यादा बीवियां हों वो बीवियों के लड़ने झगड़ने की सूरत में, बीवियों के बीच में चबकलेश की सूरत में बीवियों पर हाथ न उठाए, उनको कमजोर, कम दीन, कम अकल समझकर बीवियों से दर गुजर करे। दूसरा, इस हदीस से यह मालूम हुआ कि टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल करना दुरुस्त। अक्सर बहनें भाई सवालात करते हैं ग्रुप्स के अंदर कि जनाब कहा जाता है टूटे हुए बर्तन में अगर खाना खाएं तो घर में बेबरकती होती है, रात को झाड़ू दें तो रिज्क में बेबरकती होती है। तो ये सही हदीस हमें ये बता रही है टूटे हुए बर्तन में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना रखा और फरमाया कि खाओ। तो क्या मालूम हुआ कि टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से जो है वो घर में बेबरकती नहीं आती, रिज्क में कमी नहीं आती। ये सिर्फ एक तबाहुम है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्रैक्टिकल ये किया कि टूटे हुए बर्तन को जोड़ लिया, खाना उसमें डाल दिया और फरमाया खाओ। तो टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से कोई बेबरकती और मुसीबत नहीं आती है। अगली हदीस, अन राफि इब्न खदीज रदी अल्लाह तआला अन्हु काल। प्यारे भाइयों, आगे नहीं पढ़ते, बस फिर ये ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो ये आज का सबक था 192 192 नंबर सबक, और इस सबक में गस्ब का बयान हुआ। आज के सबक से हमें मालूम हुआ जो किसी की एक बालिश्त जमीन कब्जे में लेगा तो कयामत के दिन जो है वो ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा में इतना हिस्सा जमीन, 7 जमीनों से इसके गले में तोक बनाकर डालेगा। तो क्या मालूम हुआ, अगर हम अपनी आखिरत और कयामत की खैर चाहते हैं तो बेटियों बहनों के हिस्से पर और किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा न करें, वगरना याद रख लें यहां दुनिया में तो ये चंद टके हासिल हो रहे हैं, लेकिन आखिरत की बर्बादी वो बहुत बड़ी बर्बादी है। और अक्लमंद वो होता है जो दुनिया के धोखे में मुब्तला होकर दुनिया के चंद टक्कों की खातिर आखिरत बर्बाद करने वाला न हो। कौन? जो अक्लमंद होता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन अहादीस से हमें अक्लमंद बनते हुए चाहिए कि जमींदार हजरात, भाई हजरात, जिन्होंने जिसकी भी जमीन को नाजायज कब्जे में लिया, उन गरीब लोगों की जमीनों को उनको वापस करें। वगरना याद रखिए, आज मैं चौधरी हूं, सरदार हूं और अदालत से भी बच जाऊंगा, दुनिया वालों से भी खुद को बचा लूंगा, लेकिन कल कयामत के दिन अल्लाह की पकड़ से न बचूंगा, ना दुनिया का कोई जज, ना कयामत के दिन मुझे कोई बचाने वाला होगा। आज के सबक से मालूम हुआ टूटे हुए बर्तन में खाना खाना दुरुस्त है।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.